میرے شوہر پیشہ ور دردی تھے اور گھر پر ہی بیٹھ کر مردوں اور عورتوں کے ملبوسات کی سلائی کیا کرتے تھے۔ محلے کی ایک عورت روزانہ کسی نہ کسی بہانے آ کر ان کے پاس بیٹھ جاتی اور گھنٹوں بے تکان باتیں کرتی رہتی۔ اس عورت کی مسلسل آمد و رفت مجھے شدید کھٹکنے لگی تھی۔ آخرکار میں نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر ایک چالاک منصوبہ تیار کیا اور اگلے ہی دن میرے شوہر نے اپنی تمام تر ضروری سلائی کا سامان اکٹھا کیا۔ اور میرا نام فریحہ ہے۔ میں اپنی شادی شدہ زندگی کے 2 خوبصورت سال گزار چکی تھی، مگر ابھی تک میں اور میرے شوہر اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ تاہم ہم دونوں اور میری ساس خدا کی رحمت سے بالکل بھی مایوس نہیں تھے۔ ہمیں یقین تھا کہ اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ شادی سے پہلے میرے شوہر نے شہر کے ایک معروف درزی کے ساتھ کام سیکھا اور مہارت حاصل کرنے کے بعد گھر میں ہی اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ اب جبکہ ہماری شادی کو 2 سال ہو چکے تھے، ان کا کام خاصا مستحکم ہو چکا تھا اور محلے سمیت آس پاس کے علاقوں سے بھی ان کے پاس گاہکوں کی اچھی خاصی تعداد آنے لگی تھی۔ میرے شوہر نعمان اپنے والدین کے بڑے بیٹے تھے، جبکہ ان سے چھوٹی 2 بہنیں تھیں جو شادی شدہ تھی اور اپنے گھر میں خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ ہمارے گھر میں صرف 3 افراد تھے، میں، میرے شوہر اور میری ساس، اور ہماری زندگی بڑی خوشگوار گزر رہی تھی۔ کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ ہم دونوں اپنی زندگی کے حسین لمحے ہنسی خوشی گزار رہے تھے، مگر پھر اچانک ہی ہماری پرسکون زندگی میں ہلچل مچ گئی اور اس ہلچل کا نام تھا نازیہ۔ اب میں نازیہ کا تعارف کروا دوں کہ آخر وہ تھی کون۔ نازیہ میرے شوہر کی دور پار کی ایک رشتہ دار تھی جو اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا جبکہ اس کی والدہ حیات تھی۔ نازیہ کی عمر تقریباً 40 سال کے قریب پہنچ چکی تھی، مگر وہ ابھی تک غیر شادی شدہ تھی۔ یہ کیوں ہوا؟ یا تو اس کی شادی کسی وجہ سے نہ ہو سکی، یا شاید اس نے خود ہی شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس بارے میں مجھے زیادہ علم نہیں تھا کیونکہ ہمارا اور ان کا میل جول بہت کم تھا۔ کبھی کبھار کسی تہوار، شب بارات یا عید کے موقع پر ملاقات ہو جاتی تھی۔ حالانکہ نازیہ کا گھر بھی ہمارے ہی محلے میں تھا، مگر میری ساس کو ہمیشہ سے نازیہ سے ایک عجیب سی چڑ تھی۔ وہ اسے کسی صورت پسند نہیں کرتی تھی۔ شاید نازیہ بھی اس حقیقت سے واقف تھی کہ میری ساس اسے پسند نہیں کرتی کیونکہ وہ ہمارے گھر آنا جانا نہ ہونے کے برابر رکھتی تھی۔ اگر کہیں اتفاقیہ ملاقات ہو بھی جاتی تو وہ سلام دعا سے بھی گریز کرتی، مگر پھر اچانک نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ اس نے ہمارے گھر آنا شروع کر دیا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ نہ صرف آتی بلکہ سیدھا نعمان کے پاس بیٹھک میں جا بیٹھتی۔ میرے شوہر نعمان نے اپنا سلائی کا سارا سامان، میز اور دیگر ضروری چیزیں گھر کے ایک علیحدہ کمرے میں رکھی ہوئی تھی جو عام طور پر بیٹھک کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ وہ دن بھر وہیں بیٹھ کر سلائی کا کام کرتے اور باہر کا دروازہ کھلا رکھتے تاکہ گاہکوں کو آنے جانے میں آسانی ہو۔ لیکن پچھلے 6-7 دنوں سے روزانہ دوپہر کے وقت تقریباً 2 سے 2:30 بجے کے درمیان نازیہ آ جاتی اور شام 4-5 بجے تک وہیں نعمان کے ساتھ بیٹھ کر باتوں میں وقت گزارتی۔ گھر کے ہم تینوں افراد اس عجیب و غریب تبدیلی پر حیران اور پریشان تھے کہ آخر نازیہ اچانک ہمارے گھر بار بار کیوں آنے لگی ہے اور اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ اگرچہ میرے اور نعمان کے درمیان تعلقات نہایت گہرے اور مضبوط تھے، ہم دونوں ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے تھے اور مجھے اپنے شوہر پر مکمل بھروسہ تھا، مگر ایک عورت ہونے کے ناطے دوسری عورت کی اس حد تک بے تکلفی مجھے کھٹکنے لگی تھی۔ روزانہ 3-4 گھنٹے کسی غیر عورت کا میرے شوہر کے قریب بیٹھ کر گپ شپ کرنا میرے دل میں ایک بے چینی پیدا کر رہا تھا۔ میں براہ راست نازیہ سے یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ بلا وجہ ہمارے گھر کیوں آ رہی ہے، اسی لیے میں نے ایک اور طریقہ اپنانے کا سوچا۔ اب میں نے نازیہ کی موجودگی میں وہاں بیٹھنا شروع کر دیا۔ میں سبزی لے کر بیٹھک میں چلی جاتی اور ان کے ساتھ بیٹھ کر سبزی کاٹنے لگتی تاکہ میں بھی وہیں موجود رہوں، مگر نازیہ تو جیسے اپنی ضد پر اڑی تھی۔ وہ مجھے کسی نہ کسی بہانے وہاں سے ہٹا دیتی، کبھی چائے کا کہہ دیتی، کبھی کسی اور کام کا بہانہ بنا کر مجھے اندر بھیج دیتی۔ یوں وہ ہر بار مجھے وہاں سے ہٹا دیتی اور میں بے بسی کے عالم میں اسے اپنی نظروں میں مزید کھڑکنے لگی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ نازیہ کو گریبان سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دوں، مگر میں ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ خیر، چند دنوں تک ہم دونوں میاں بیوی نے اس مسئلے پر خوب غور و خوض کیا۔ میرے شوہر خود بھی یہ چاہتے تھے کہ نازیہ بلا وجہ یہاں آ کر نہ بیٹھے، مگر سچ کہوں تو اس کی موجودگی سب سے زیادہ مجھے کھٹکتی تھی۔ نازیہ کی عمر تقریباً 39 یا 40 سال تھی، مگر چونکہ وہ غیر شادی شدہ تھی اس لیے اپنی خوبصورتی کا خوب خیال رکھتی تھی۔ وہ ہمیشہ بن سنور کر رہتی، ایسی ادائیں دکھاتی کہ کوئی بھی اسے دیکھنے پر مجبور ہو جاتا۔ اور پھر مردوں کی فطرت کا کیا بھروسہ، کہاں ان کا دل بہک جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ بے
شک میرے شوہر مجھ سے محبت کرتے تھے، مگر جب ایک عورت مسلسل سجی سمری ان کے سامنے بیٹھی رہے تو دل میں ایک خدشہ ضرور پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں ان کے قدم ڈگمگا نہ جائیں۔ یہی سوچ کر میں نے ایک دن فیصلہ کیا کہ اس بارے میں اپنی ساس سے بات کرنی چاہیے۔ اس دن میری ساس دھوپ میں تخت پر بیٹھی سبزی بنا رہی تھی۔ میں کچن کا کام ختم کر کے دوپٹے سے ہاتھ صاف کرتی ہوئی ان کے پاس جا بیٹھی اور کہا، امی میں کئی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ آپ سے ایک بات کروں۔ انہوں نے گاجریں صاف کرتے ہوئے سر اٹھایا اور بولی، تو پھر سوچ کیا رہی ہو، کہو کیا بات ہے؟ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، امی یہ نازیہ آخر ہر وقت نعمان کے سر پر سوار کیوں رہتی ہے؟ جیسے ہی میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے میری ساس نے ہاتھ میں پکڑی چھری اور گاجر فوراً ٹوکری میں رکھ دی اور بولی، ارے بہو تم نے تو میرے دل کی بات کہہ دی۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ یہ منحوس ماری یہاں سے جانے کا نام کیوں نہیں لیتی۔ میں نے کہا، اماں میں تو سوچ رہی ہوں کہ اس کا کوئی حل نکالنا ہی پڑے گا۔ یہ سنتے ہی میری ساس نے لمبی سانس بھری اور بولی، یہ اب تک کماری بھی اسی لیے بیٹھی ہے کہ اس کے چال چلن کچھ اچھے نہیں تھے، اور تمہیں پتا ہے اس کا رشتہ تمہارے شوہر نعمان کے لیے بھی آیا تھا، مگر میں نے انکار کر دیا تھا کیونکہ میں نے اس کے بارے میں کچھ اچھی باتیں نہیں سن رکھی تھی۔ یہ سن کر میرے دل میں نازیہ کے لیے اور بھی نفرت بڑھ گئی۔ میں نے کہا، اماں اگر آپ کو بھی وہ پسند نہیں اور مجھے بھی نہیں بھاتی تو پھر ہمیں کچھ کرنا ہوگا تاکہ وہ یہاں آنا بند کر دے۔ اماں نے فوراً ہاں میں ہاں ملائی اور بولی، بالکل میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ ایسا کیا کیا جائے کہ وہ ہمارے گھر کے چکر لگانا چھوڑ دے۔ میں نے عاجزی سے کہا، اماں آپ بڑی ہیں، سمجھدار ہیں، آپ ہی کچھ سوچئے، مجھے تو کوئی طریقہ سمجھ نہیں آ رہا۔ اماں نے میرا کندھا تھپتھپایا اور تسلی دیتے ہوئے بولی، تم فکر نہ کرو، اب یہ معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، میں سوچتی ہوں کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ میں نے سر ہلا دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ اسی رات جب ہم تینوں کھانے کی میز پر بیٹھے تھے تو اماں نے دوبارہ نازیہ کا ذکر چھیڑ دیا۔ میں، نعمان اور اماں تینوں اس مسئلے پر بات کرنے لگے کہ آخر ایسا کیا کریں کہ نازیہ ہمارے گھر آنا بند کر دے۔ نعمان بھی اس مسئلے میں برابر کا شریک تھا کیونکہ اسے بھی نازیہ کا بیٹھک میں گھنٹوں بیٹھنا برا لگنے لگا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اماں نے کہا، میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے۔ میں اور نعمان فوراً چونک گئے۔ نعمان نے پانی کا گلاس میز پر رکھا اور بے تابی سے بولا، اماں تو پھر جلدی بتائیں کیا ترکیب ہے؟ اماں نے آہستہ آواز میں اپنا منصوبہ بتانا شروع کیا۔ جیسے جیسے ان کی بات آگے بڑھتی گئی میرے اور نعمان کے چہروں پر مسکراہٹ آتی گئی۔ ماں کی ترکیب واقعی زبردست تھی۔ جب اماں نے اپنی بات مکمل کر کے ہمیں دیکھا تو میں اور نعمان مسکرا کر بولے، بس اماں یہ کام ہو گیا۔ نعمان نے پرجوش لہجے میں کہا، کل سے ہی میں اس ترکیب پر عمل شروع کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد میں نے اپنا کچن کا کام ختم کیا، نماز پڑھی اور ہم سب سونے چلے گئے، مگر دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ صبح کب ہوگی، کب ہم اپنے منصوبے پر عمل کریں گے اور کب نازیہ ہمارے گھر آنا چھوڑ دے گی۔ اگلے دن ہم نے اپنے منصوبے پر عمل شروع کر دیا۔ عام طور پر میرے شوہر دن بھر میں جو کپڑے سلائی کرتے تھے، رات کو میں ان کے پاس بیٹھ کر ان کپڑوں کو استری کر کے اچھی طرح تہہ لگا دیا کرتی تھی، مگر اس رات میرے شوہر نے مجھے منع کر دیا کہ ان کپڑوں کو وہیں پڑا رہنے دو کیونکہ یہ ہمارے منصوبے کا حصہ تھے۔ لہٰذا میں نے وہ کام ادھورا چھوڑا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اگلے دن جیسے ہی دوپہر کے 2-2:30 بجے کا وقت ہوا، نازیہ ہمیشہ کی طرح نیا جوڑا پہن کر تیز خوشبو لگا کر بیٹھک میں آ چکی تھی اور حسب معمول نعمان کے ساتھ ہنسی مذاق میں مصروف تھی۔ تبھی نعمان اپنی جگہ سے اٹھے اور منصوبے کے مطابق پہلے مرحلے پر عمل کیا۔ وہ ان کپڑوں کے ڈھیر کے پاس پہنچے جو میں نے رات کو استری کرنے تھے مگر ادھورے چھوڑ دیے تھے۔ نعمان نے وہ کپڑے اٹھا کر نازیہ کے سامنے رکھتے ہوئے لجاجت بھرے لہجے میں کہا، نازیہ پلیز یہ کپڑے تو استری کر دو، اس طرح بیٹھے بیٹھے ہم دونوں باتیں بھی کرتے رہیں گے اور میرا کام بھی نپٹ جائے گا۔ نعمان کی یہ بات سن کر نازیہ چند لمحے کے لیے حیران رہ گئی مگر پھر چہرے پر مسکراہٹ جا کر کہنے لگی، ہاں ہاں کیوں نہیں، اور یوں وہ کپڑے استری کرنے میں مصروف ہوگی۔ مگر کپڑوں کا یہ ڈھیر کافی بڑا تھا جسے استری کرتے ہوئے مجھے تقریباً 1 گھنٹہ لگ جایا کرتا تھا، مگر چونکہ نازیہ نعمان کے ساتھ باتوں میں بھی مصروف تھی اسی لیے اسے کپڑوں کا یہ ڈھیر استری کرتے کرتے 2 سے 3 گھنٹے لگ گئے۔ اور جیسے ہی آخری کپڑا استری ہوا وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بے چینی سے بولی، کافی دیر ہوگی ہے، اماں میرا انتظار کر رہی ہوں گی، اب میں چلتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے نہ تو مزید رکنے کی زحمت کی اور نہ ہی نعمان کے کسی جواب کا انتظار کیا بلکہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ اور یہ دیکھ کر نعمان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ منصوبہ کام کر رہا ہے۔ اب یہ ان کا روز کا معمول بن چکا تھا۔ جیسے ہی نازیہ آتی تھوڑی دیر بعد نعمان کسی نہ کسی بہانے اسے کپڑوں پر استری کرنے کا کہہ دیتے۔ اگرچہ نازیہ کے چہرے پر واضح ناگواری کے آثار ہوتے مگر وہ انکار بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اگر منع کرتی تو کہیں ایسا نہ ہوتا کہ دوبارہ نعمان سے بات کرنے کا موقع ہی ہاتھ سے نکل جائے۔ مگر 4 دن تک یہی روٹین چلنے کے بعد 5ویں دن
जब नुमान ने हस्बे मामूल कहा, नाजिया बैठे बैठे ही तुम ये कपड़े तो इस्त्री कर दो, तो इस बार नाजिया ने फौरन कंधा पकड़ते हुए कहा, नुमान माफ करना मगर मेरे दाएं कंधे में कल से शदीद दर्द हो रहा है। मैंने पहले कभी इतने कपड़े इस्त्री नहीं किए ना, शायद इसीलिए मेरा कंधा जाम हो चुका है। ये सुनकर नुमान ने मसनूई हमदर्दी जताते हुए कहा, अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम आराम करो। और इधर मैं और मेरी सास वक्तन फवक्तन बैठक में झांकते रहे ताकि देख सके कि नाजिया वाकई इस्त्री कर रही है या नहीं। उस दिन जब मेरी सास ने देखा कि नाजिया ने आज कपड़े इस्त्री करने से इनकार कर दिया है तो वो फौरन किचन में गई और मंसूबे के दूसरे हिस्से पर अमल करते हुए 5 किलो मटर एक टोकरी में डाले और उन्हें उठाकर सीधा बैठक में जा पहुंची जहां नाजिया पहले से बैठी थी। सास ने टोकरी उसके सामने रखते हुए मसनूई बेबसी से कहा, अरे नाजिया बेटी, ये जरा मटर तो निकाल दो, ये नुमान की बीवी मेरे आगे रख कर जा चुकी है। अब तुम ही बताओ, मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतना दम कहाँ है कि मैं इतने सारे मटर छील सकूं। खुद तो वो महारानी जाकर सो चुकी है और ये टोकरी मेरे हवाले कर गई है। अब तुम ही मेरी मदद करो। नाजिया ने पहले तो हिचकिचाहट महसूस की मगर फिर मारे बांधे सास के साथ मिलकर मटर छीलने में मसरूफ होगी। तकरीबन 10 मिनट बाद सास नमाज पढ़ने का बहाना करके कमरे से बाहर निकल आई और नमाज के बाद जिक्र अज़कार में मशगूल हो गई, जबकि नाजिया बेचारी बदस्तूर बैठक में बैठी मटर निकाल रही थी। ये पूरे 5 किलो मटर थे और इन्हें खत्म करते करते शाम के 6 बज चुके थे। आखिरकार जैसे ही टोकरी खाली हुई, नाजिया ने जल्दी से हाथ झाड़े उठ खड़ी हुई और बगैर किसी इजाफी बात के बस जल्दी से नुमान को खुदा हाफिज कहा और तेजी से बाहर निकल गई। हमें बखूबी एहसास हो चुका था कि हमारा मंसूबा कामयाबी के करीब है, इसीलिए हम रोजाना की बुनियाद पर इस पर अमल कर रहे थे। और फिर ऐन हमारी तवक्को के मुताबिक 7वें दिन नाजिया हमारे घर नहीं आई। 2:30 से 3 बज चुके थे। फिर इंतजार करते करते 4 भी बज गए। मैं और मेरी सास वक्तन फवक्तन बैठक का चक्कर लगा रहे थे मगर नाजिया की कोई खबर नहीं थी। आखिरकार 4 बजे के करीब नुमान मुस्कुराते हुए हमारे पास आए। उस वक्त हम दोनों सास बहू तख्त पर बैठी चाय पी रही थी। नुमान ने हंसते हुए कहा, मुबारक हो, हमारा मंसूबा कामयाब हो चुका है, नाजिया आज नहीं आई। जैसे ही नुमान के मुंह से ये अल्फाज निकले मैंने खुशी में कहकर लगा दिया। उसके बाद कई दिन तक हम नाजिया का इंतजार करते रहे मगर न जाने क्यों उसने दोबारा हमारे घर का रुख नहीं किया। यूं लग रहा था जैसे वो हमारे मंसूबे का शिकार होकर खुद ही दूर हो चुकी है। उसके बाद मेरी सास अक्सर बातों बातों में कहती थी कि नाजिया बड़ी ही कामचोर लड़की है, अगर उसके घर जाकर देखा जाए तो एक एक गंदा कोना चीख चीख कर उसकी सुस्ती और लापरवाही की गवाही दे रहा होगा। सास पहले ही जानती थी कि नाजिया कामचोर है, इसीलिए उन्होंने सोच समझ कर ये मंसूबा बनाया था और हमारा ये मंसूबा 100% कामयाब साबित हुआ। यूं हम तीनों ने मिलकर नाजिया जैसी आफत से हमेशा के लिए जान छुड़ा ली। दोस्तों, इस वीडियो से मुतल्लिक कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ मजीद ऐसी नई वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।